السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بادشاہ اور چار بھوکے فقیر۔ چار بھوکے بھکاری ایک بادشاہ کے محل میں پہنچے اور عاجزی سے کھانا مانگنے لگے۔ وہ فریاد کرنے لگے، مہاراج ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہم نے 2 دن اور 2 راتوں سے کچھ نہیں کھایا، مہربانی فرما کر ہمیں کھانا اور پانی عطا کریں۔ بادشاہ نے انہیں غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کھانا دینے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو، اس وقت تم میں سے ہر ایک کی ملکیت کیا ہے؟ پہلے فقیر نے کہا، میرے پاس صرف کچھ پرانا فرنیچر ہے جو مجھے دادا سے ورثے میں ملا تھا، اب وہ میرے کسی کام کا نہیں۔ دوسرے فقیر نے جواب دیا، میرے پاس ایک پرانی کتابوں کی الماری ہے جس میں میرے بھائی کی دی ہوئی بیکار کتابیں رکھی ہیں، وہ بھی میرے کسی مصروف کی نہیں۔ تیسرے فقیر نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، میرے پاس بس ایک پرانی سلائی مشین ہے جو اب ٹوٹ پھوٹ چکی ہے اور میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ چوتھے فقیر نے بے پرواہی سے سیٹی بجاتے ہوئے کہا، میرے پاس تو صرف کھیتی کا ایک بڑا ٹکڑا ہے جو مجھے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ بس چاروں کی بات سن کر بادشاہ نے چند لمحے سوچا، پھر 3 فقیروں کو اندر کھانے کے حال میں بھیج دیا اور چوتھے کو باہر ہی روک لیا۔ اندر جانے والے تینوں فقیر حیران رہ گئے، ان کے سامنے پاستہ، بنا ہوا چکن، میشڈ آلو، روٹیاں، پنیر، پھل اور مشروب تک سجے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کھانا دے دیا گیا، لیکن چوتھا فقیر بھوکا ہی کھڑا تھا، پریشان اور نادم۔ محل سے نکلتے وقت بادشاہ کا خادم حیرت سے بادشاہ کے پاس گیا اور پوچھا، مہاراج آپ نے چوتھے فقیر کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ بادشاہ نے گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، جو آدمی ایک بڑے زرعی رقبے کا مالک ہو، اسے بھوک کی شکایت زیب نہیں دیتی، اگر وہ اپنی زمین سے خوراک حاصل نہیں کر سکتا تو یہ اس کی سب سے بڑی نادانی ہے، اصل بھوک اس کی نہیں، اس کے ذہن کی ہے۔ خادم نے سارے لایا اور آہستہ سے کہا، آپ درست فرماتے ہیں، واقعی انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہم خود کو بھکاری بنا لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس بے شمار صلاحیتیں، مواقع اور وسائل موجود ہوتے ہیں۔ ہم شیر بن کر پیدا ہوتے ہیں مگر بھیڑوں کی طرح جینا قبول کر لیتے ہیں، ہم اپنی ہی بنائی ہوئی دیواروں میں قید ہو جاتے ہیں، خود کو محدود کر لیتے ہیں اور اپنی اصل قدر پہچان نہیں پاتے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود پر یقین کرے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بہترین استعمال کرے، بڑے خواب دیکھے، بلند سوچ رکھے اور اپنے ذہن کو اپنا آقا نہیں بلکہ غلام بنائے۔ جب شور زیادہ بڑھ جائے تو ایسی جگہ چلے جائیں جہاں سکون ہو۔ خوشی ہمیشہ دولت میں نہیں ہوتی بلکہ دل کی کیفیت میں ہوتی ہے، جو موجود ہے اس پر قناعت کریں اور بہترین کی جستجو جاری رکھیں۔ فطرت کا قانون ہے کہ نہ دکھ مستقل رہتا ہے نہ سکھ، جہاں کانٹے ہیں وہیں قریب پھول بھی ہیں، جہاں آگ ہے وہاں پانی کا سامان بھی ہے۔ دنیا انہی تقاضوں کا کھیل ہے، ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نا امیدی ہے اور کامیابی کی پہلی سیڑھی امید بھراں۔ شکریہ۔